سورہ مومنون کی پہلی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہماری عملی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب انداز سے فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون، بڑے کامیاب ہیں وہ مومن جن کی صفات اگلی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس سورۃ المومنون میں مسلمانوں کی وہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ قد افلح المؤمنون، میں پہلے کچھ ترجمہ کر دیتا ہوں پھر کچھ گزارش عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن جو لغو اور بے فائدہ بیہودہ کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور بیہودہ کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن جو زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، الذین هم للزکاۃ فاعلون۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت میں جو باندیاں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں ان کے، اور سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ البتہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اور جو بیویوں کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش کسی بھی طرح پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی بھی کبھی پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، جیسے گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں۔ یہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کے اندر کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، اس کی مکمل پابندی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں وہ لوگ جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ترجمہ ان آیات کا۔ اب جو صفات ان میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ مومن ہی فلاح یافتہ ہیں، انہی مومنوں کو فلاح نصیب ہوگی، انہی کو کامیابی ملے گی جو ان صفات کے حامل ہوں۔ وہ صفات متعدد ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اس مختصر وقت میں ان تمام صفات کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے صرف شروع کی 3 صفات کا جس سے متعلق آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صفت میں بتائی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرنا بھی مطلوب ہے، اور نماز کی
اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خشوع نہ ہو۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کو عربی زبان میں خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو کر جھک جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے خضوع، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خضوع جو ضاد سے ہوتا ہے، خے کے بعد ضاد ہے، اس کے معنی تو یہ ہے کہ اعضاء جو انسان کے ظاہری اعضاء ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی ان کے اندر آدمی با ادب کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز پڑھی ہے کہ ہاتھ صحیح جگہ پر باندھے ہوئے ہوں، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب رکوع کرے تو آدمی پوری طرح کرے، سجدہ کرے تو پوری طرح کرے، جو ظاہری اعضاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ اور خشوع شین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی نماز کے اندر اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خشوع۔ اب آج کل یہ بات اگر ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ لوگ بھی جو پانچوں نمازوں کے پابند ہیں وہ اگر اپنی نمازوں کی طرف ذرا متوجہ ہوں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو نماز کے اندر خشوع کا ویسا اہتمام کرتا ہو جیسا کہ مطلوب۔ اور بعض لوگ تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خشوع ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا دل و دماغ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے۔ اور عام طور سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نے نماز شروع کی تو ایسا ہوا جیسے کہ کوئی سوئچ آن کر دیا گیا اور آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، دل کہیں ہے دھیان کہیں ہے، اور نہ سجدے میں دھیان ہے نہ قرات میں دھیان۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہوا اگر اس سے کوئی پوچھے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں آتا۔ اس حالت میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو بسا اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز ہی ضروری نہیں ہے بلکہ خشوع بھی ضروری ہے، تو بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگ اپنی نماز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا، ہماری نمازیں کیا ہیں، یہ تو ٹکریں مارنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی نماز نہیں ہے، لہذا اپنی اس نماز کی ناقدری کر کے مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس مایوسی کا نتیجہ بعض اوقات شیطان یوں بہکاتا ہے کہ جب تم سے وہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہوتی نہیں، قابل قبول نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس محنت کرنے کی، لہذا بعض اوقات نماز ہی سے محروم کرا دیتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خشوع کا کیا مطلب ہے اور کس طرح ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی اس حکم پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یعنی جب آدمی نے نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں۔ اپنے اختیار سے اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا خیال
ان الفاظ کی طرف لگائے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. یہ اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا. اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف. آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، دھیان شروع میں لگایا، اللہ اکبر دھیان سے کہا، سبحانک اللہم پڑھا، ابھی پڑھائی تھا کہ ذہن کسی اور طرف غیر اختیاری طور پر چلا گیا، تو وہ غیر اختیاری طور پر جو چلا گیا ہے وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن جب یاد آ جائے پھر فوراً انہی الفاظ کی طرف لوٹائیں جو زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. اتنا کر لیں تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے الحمدللہ جو مطلوب ہے، جو ضروری ہے، وہ حاصل ہو جائے گا. بعض اوقات مایوسی اس بات سے ہوتی ہے کہ بڑے بزرگوں کے کچھ حالات لوگ سناتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ تو اس طرح کا خشوع تھا. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ تھا، تو وہاں ایک پرندہ، دبسی پرندہ آیا اور کھجور کے درختوں میں الجھ گیا. نکلنا چاہتا تھا مگر وہ باغ اتنا گھنا تھا اور اتنی دور تک درخت پھیلے ہوئے تھے کہ وہ نکلنا چاہ رہا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اس طرف لگ گیا، اس دبسی پرندے کی طرف، اور آخر میں ان دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بڑا ہے کہ پرندہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر اس سے نکلا نہیں جا رہا. یہ خیال دل میں آ گیا. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور خیال ہوا کہ یہ تو میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا، میری نماز میں خشوع نہ رہا، تو بعد میں وہ سارا باغ اس غلطی کے کفارے کے طور پر سارا باغ صدقہ کر دیا کہ اس نے میرا دھیان بٹا دیا تھا. صحابہ کرام کے یہ حالات تھے. ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ان کو ایک خاص جگہ پر پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا. وہ پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ خالی کھڑا ہوں تو نماز کی نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی، نفلی نماز. نماز کے دوران دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آ کر ان کو لگا اور اس سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز جاری رکھی یہاں تک کہ نماز پوری. اس وقت تک ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر ایسا غلبہ طاری تھا کہ بعد میں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی، تو کہا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی قرآن کریم کی اور اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ اس کے طرف اس کو مجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا. خشوع کا، صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا. تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے، تو اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا. لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے. پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید ہے. اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی بڑی نعمت ہے.
یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی پڑھوا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی. اس پر پہلے شکر ادا کرو. کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے. وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے، آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو. ہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکریں مارتا ہوں، اور وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں. سجدہ کر رہا ہوں، سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا اور کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو، کر کے دیکھو. کہ حضرت کیا بات کہہ دیا آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے گندے انسان کو کر دو. حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو. کہ جی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی. لہذا اس کی قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پہلے شکر تو ادا کرو. شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے. اور پھر میں نے یہ بات اپنے شیخی سے سنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو کہے الحمدللہ، دوسرے کہے استغفر اللہ. الحمدللہ استغفر اللہ. جب 2 کلمے کہہ دے گا شیطان تو انسان نماز پڑھنے کے بعد تو شیطان کہتا ہے کہ اس آدمی نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ 2 طریقوں سے بہکاتا ہے. ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ تو کیا اور تیری نماز کیا، یہ تو ایسی فضول ٹکریں ماری ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے. تو اس مایوسی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر. الحمدللہ، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی. اور دوسرا
شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے. فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا. وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائف رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک حائف کہتے ہیں جلاہے کو، کہتے ہیں ایک جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی. تو 2 رکعتیں کبھی پہلے پڑھی نہیں تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ نماز پڑھوانے کے بعد دل میں ایک تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی اپنے عمل کے طرف، یہ کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اس کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دی. بعض روایات میں منقول ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتی، ما عرفنا کا حق معرفتی، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ جاتا ہے نماز پڑھنے میں، سجدے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، انگوٹھا ہلا کر لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا روح تو پرواز نہیں کر گئی. وہ اتنی عبادت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو جب آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم تو اگر کوئی بھی پڑھنے کی توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کے اوپر استغفار ضروری ہے. تو الحمدللہ اور استغفر اللہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی طرف سے کوشش اس بات کی مکمل کی جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو. اگر بیچ میں غیر اختیاری خیالات آ گئے تو معاف. اور دھیان کرنے کے لیے ایک اور نسخہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ نماز میں وہ صورتیں نہ پڑھی جائیں جو بہت زیادہ رٹی ہوئی ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ آٹومیٹک چل پڑتا ہے ان صورتوں کے اوپر، اس کی وجہ سے دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. اگر ایسی صورتوں کو اختیار کرے جو اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا دھیان لگانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا. اور اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسی صورت کا اضافہ کر لیا کریں جو پہلے یاد نہیں تھی اب یاد کر لی، اور اس کو قرآن کریم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا. اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو. یہ جو کہا گیا ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اس کا بڑا ہی اثر ہے. اگر ادھر ادھر دیکھے گا آدمی تو دھیان زیادہ بھٹکے گا، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی تو اتنا نہیں بھٹکے گا. یہ چند باتوں کو اگر خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس خشوع جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے انشاءاللہ بندہ اس میں شامل کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے شامل فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری صفت جو اس سورت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے. لغو ایسے کام یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے. تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلمان ایک انسان کے
اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لا یعنی ہیں، یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت میں اپنے زندگی کو، ابدی زندگی کو درست کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے. قرآن کریم فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے جو کچھ تمہیں دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کی زندگی کو درست بنانے کی کوشش کرو. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو فضول کام میں ضائع کر دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ سونا لے لے اور یہ بھی اختیار تھا کہ کیچڑ اٹھا لے. تو آدمی سونے کے بجائے کیچڑ اٹھانا شروع کر دے تو ساری دنیا اس کو احمق سمجھے گی. تو یہی حال ہمارے اوقات زندگی کا ہے کہ اس کو اگر صحیح کام میں صرف کیا جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، تو میزان عمل میں انسان کی نیکیوں میں بڑا زبردست اضافہ ہو جاتا ہے. وہ سونا مل سکتا ہے اس ایک لمحے کے اندر. اس کو اگر تم نے فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، فضول ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لا یعنی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اوقات عزیز کو، جو عمر کے اوقات عزیز ملے تھے، ان کو آپ نے ضائع کر دیا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یعنی باتوں سے بچ. اور لا یعنی باتوں میں خاص بعض شیطان یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ دین کا نام لے کر اور دین کی بات کہہ کر لا یعنی کاموں میں مبتلا کر فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں میں پیدا کر دی. یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، مثلا یزید کو ہم فاسق کہیں یا فاسق نہ کہیں، بس مثال کے طور پر. اب بھائی تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، آخرت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فاسق تھا یا نہیں تھا. ایسے مسئلے کے اندر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ لا یعنی. ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واز فرما رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا. تو حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں. جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے اوپر تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے. اس واسطے اس قسم کی فضول بحثوں کے اندر جو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں، وہ سب اس لغو میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت جو ان تیسری آیت میں بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے ترجمہ. اب یہ عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں، یعنی سیدھا لفظ تو یہ تھا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، سیدھا لفظ یہ تھا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ساری جگہ سارا قرآن بڑا ہوا ہے وہ آتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہاں پر بھی کہہ سکتے تھے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ پہنچاتے ہیں. یہ نہیں فرمایا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ پر کا عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. اردو ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہے اس کا، کہ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ فلاح یافتہ. تو ذرا سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے عربی کے اندر بھی اور قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی دو معنی ہوتے ہیں.
ایک معنی تو زکوٰۃ وہی ہے جو نماز کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے. ایک تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ کے دوسرے معنی جو قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق دوسرے زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا، اخلاق کو، کردار کو پاکیزہ بنانا، یہ بھی زکوٰۃ ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق. چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں ایک بڑا مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ وہ ان انسانوں کو پاک صاف بنائے. کس چیز سے پاک صاف؟ گناہوں سے پاک صاف، شرک سے پاک صاف، بدعات سے پاک صاف، برے اخلاق سے پاک صاف، اور اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کریں. تو زکوٰۃ کے ایک معنی یہ ہے. تو یہاں مفسرین، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے اعمال وہ گندگیوں سے پاک ہو جائیں. اور خاص طور پر جو باطنی اخلاق ہیں ان کے لیے تزکیہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. یعنی آدمی پاک اس طرح ہو جائے کہ اس کے دل میں حسد نہ رہے، اس کے دل میں کسی دوسرے سے بغض نہ رہے، اس کے دل میں نام و نمود، دکھاوے کا جذبہ نہ رہے، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ رہے، تواضع پیدا ہو. یہ سارا زکوٰۃ کے اندر داخل ہے. تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ زکوٰۃ ہے کہ آدمی زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ فاعلون فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنے والے، یعنی اپنے اخلاق کو پاک کرنے والے. اور بھائی عام طور سے یہ اخلاق کی پاکی جو ہے، یعنی انسان حسد سے محفوظ ہو، تکبر سے محفوظ ہو، بغض سے محفوظ ہو، ریاکاری سے محفوظ ہو، یہ عادتاً کسی شیخ سے تربیت پائے بغیر عادتاً ایسا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتی. اگر کسی انسان میں تکبر ہے تو خود اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے میں تکبر ہے. آج تک آپ نے کسی کو دیکھا جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر تکبر ہے؟ بڑے سے بڑا متکبر وہ کبھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھے گا، نہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں تکبر ہوں. وہ ایک عربی مثل میں اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے ایک آدمی اور باقی لوگ نیچے ہیں. تو جو اوپر کھڑا ہے وہ نیچے والوں کو سب کو چھوٹا سمجھتا ہے. اتنے نظر آ رہے ہیں اوپر سے. تو وہ جو اوپر کھڑا ہے وہ سارے نیچے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ نیچے جو کھڑے ہیں وہ اس کو وہ اتنا ذرا سا نظر آتا ہے. تو متکبر جو ہے وہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، ساری دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں، میں ان سے اعلیٰ ہوں. اور دنیا اس کو چھوٹی سمجھتی ہے کیونکہ جو متکبر ہے اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں. وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لیکن متکبر کی عزت دل میں نہیں ہوتی. زبردستی کوئی اس کے آگے احترام کا معاملہ کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن جو متکبر ہوگا عام آدمیوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی، زبان سے چاہے وہ کچھ بھی لوگ اس کے سامنے کہتے رہیں. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ خود پتہ نہیں چلتی. اور اس کے لیے جس طرح جسمانی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے کچھ تشخیص کے آلات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور حکیم اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں فلاں بیماری پائی جاتی ہے، اسی طرح یہ باطن کے جو امراض ہیں ان کو پتہ لگانے والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک ہوتا ہے، جس نے اپنی خود بیماریاں دور کرائی ہوں کسی دوسرے شیخ سے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام نے تزکیہ کیا، تابعین کا، تابعین نے کیا، تابعین کا. اس وقت سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہو اور صحبت سے ان کی فائدہ اٹھاؤ، وہ پہچانیں گے کہ تمہارے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کریں گے۔ اگر حسد پایا جائے وہ پہچانیں گے کہ حسد پایا جاتا ہے، اس کا علاج کریں گے۔ ریاکاری پائی جاتی ہے، اس کا علاج کریں گے۔ یہ مدتوں، یہ بعض اوقات اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جا کر رگڑے کھا کر آدمی پاک صاف ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا، مجاہدہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی خدمت میں جب لوگ اصلاح کے لیے جاتے تھے تو ایسے ایسے علاج تجویز فرماتے تھے کہ جس سے لوگوں کی بیماریاں دور ہوں۔ کسی کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، نماز کے بعد کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بیماری دور کر دے۔ تو جو آدمی کھڑے ہو کر مجمع میں یہ کہے گا کہ یا اللہ کہ میری اندر تکبر کی بیماری ہے، مسلمان بھائیو میری تکبر کی بیماری دور ہونے کے لیے دعا کر دو، تو تکبر تو اسی لمحے خاک میں مل جائے گا۔ ایسا علاج کر دیتے۔ کبھی کسی کو کوئی یہ کہہ دیا کہ آپ جا کر جوتے سیدھے کیا کرو، مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، اس طرح کے علاج کر دی۔ اور ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مشائخ جو ہیں مختلف علاج تجویز کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات آسان، بعض اوقات تھوڑی سی مشکل، لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدمی کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک ویسے ہی مثال کے طور پر کہتا ہوں، مجھے تو الحمدللہ بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت تو حاصل ہوئی، مگر رہے ویسے کے ویسے ہی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح بزرگ جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے پاس جا کر کچھ وظیفے حاصل کر لیے جاتے ہیں اور وہ وظیفے پڑھنے کا نام جو ہے وہ پیری مریدی رکھ لیا ہے۔ اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں جب حضرت مولانا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، میں اور میرے بڑے بھائی، تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ہم پر یہ پابندی لگا دی تھی 10 سال تک کوئی واعظ نہیں کہنا، کوئی تقریر نہیں کرنی۔ اب لوگوں کی دعوتیں آ رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، اصرار ہو رہا ہے، لیکن حضرت کی طرف سے ممانعت، کوئی تقریر نہیں کرنی۔ 10 سال یہ پابندی رکھی گئی ہے، اور 10 سال تک کبھی غیر ملک سے دعوت آ رہی ہے، کبھی پاکستانی سے دعوت آ رہی ہے، کبھی کہیں بلایا جا رہا ہے وعظ اور تقریر کے لیے، لیکن حضرت کی طرف سے پابندی۔ الحمدللہ وہ 10 سال اسی پابندی کے حالت میں گزارے، اور الحمدللہ اس کا عجیب نفع محسوس ہوا، عجیب فائدہ اس کا محسوس ہوا، بے شمار فوائد تھے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، لیکن مثال اس لیے دی کہ یہ نہیں کہ بس وظیفے بتا دیے کہ بھائی صبح کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، شام کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا اصل مقصود اپنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب وہ بیماریوں کا علاج کرنے میں بعض اوقات کچھ پابندیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو جب پابندیاں برداشت کیتی ہیں تو قال را بگزار صاحب حال شو، پیش مردے کا ملے پامال شو۔ جب آدمی پامال ہوتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ علاج اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اصل للزکاۃ فاعلون کے ایک معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیے کہ اپنے اخلاق کی، کردار کی اصلاح، اور اس کے لیے لازمی، تقریباً لازمی چیز ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، کہ کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق قائم کرے انسان اور اس کے ہدایات پر عمل کرے۔ پہلے زمانے میں تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات لوگ کراتے تھے، اب قوتیں کم ہو گئیں، ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر دیا معاملہ، تو الحمدللہ وہ آسان علاج بھی تجویز فرما دیے گئے ہیں۔ گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کسی
جائیں گے بیعت ہوں گے کسی اللہ والے سے تو ہمارا تو حال بڑا خراب ہے اور وہ ہم اس کی بیعت کی پابندی نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی اگر پہلے سے پاک صاف ہو تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جانا تو اسی لیے ہے کہ کچھ خرابی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کرنے کے لیے جاؤ اور ان سے اصلاح مانگو، ان سے ہدایات لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ایک معنی للزکات فاعلون کے یہ ہے۔ دوسرے معنی جو عام زکات کے، نماز جیسے نماز فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، تو بعض اکثر مفسرین نے یہاں زکات سے وہی مراد لی ہے، لیکن جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے وہ یعنی جو زکات دیتے ہیں نہیں کہا، جو زکات ادا کرتے ہیں نہیں کہا، بلکہ کہا جو زکات کے لیے عمل کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ زکات جو ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے کچھ تھوڑا سا عمل کرنا پڑتا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اٹھا کے پیسے کسی فقیر کو دے دیے، بلکہ اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ عمل درکار ہے۔ کیا عمل درکار ہے؟ وہ یہ کہ آدمی ٹھیک حساب لگائے کہ میرے کتنے مال پر زکات آتی ہے، کتنی آتی ہے، پھر اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے سر سے بلا ٹال دی، بلکہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بکثرت عام طور سے مسلمانوں کے اندر جو مسلمان زکات ادا کرتے بھی ہیں تو زکات کے تمام احکام سے باخبر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو ہے محض اندازے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک کاروبار چل رہا ہے، اس کاروبار کے اندر آمدنی ہو رہی ہے، تو اب کون بیٹھ کر حساب کرے، اور حساب کرے بھی تو حساب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس واسطے باقاعدہ حساب کیے بغیر محض ایک اندازے سے رقم نکال دی کہ بھئی ہم سالانہ اتنا نکال دیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ زکات جتنی ادا دے دی وہ تو خیر ادا ہو گئی، لیکن زکات کا حق ادا نہ ہوا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ زکات واجب ہو اور کم لگا لیں آپ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکات جو ہے وہ صحیح مصرف پر خرچ نہ ہو۔ تو اندازہ نہیں، یہ تو پورا حساب کر کے زکات ادا کرنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے۔ جیسے آپ نماز اندازے سے نہیں پڑھ سکتے، نماز اندازے سے پڑھ سکتا ہے کوئی کہ اندازے سے میں نے پڑھ لی کہ دیکھ لیتے ہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب رکھے بغیر پڑھ لے، تو نہیں ہو گیا۔ ایسے زکات جو ہے اس کا پورا حساب کرنا ضروری ہے، صحیح طریقے سے اس کے احکام سیکھنا ضروری ہے کہ کس سرمایہ پر زکات ہوتی ہے، کس پر نہیں ہوتی، اور کس پر کس حساب سے ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہے، اور خاص طور سے تاجر حضرات جو تجارت کرتے ہیں ان کو تو یہ معاملہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے جو فرمایا گیا حدیث میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر وہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ سے متعلق تمام شرعی احکام کا جاننا اس کے ذمے فرض عین ہے۔ اب اگر تاجر ہے تو اس کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ جانے کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے، اور اگر وہ تاجر ہے تو اس کے ذمے وہ زکات اس کے اوپر فرض ہے تو اس کے ذمے فرض عین ہے کہ یہ جانے کہ زکات کس طرح ادا کی جاتی ہے، کس حساب سے ادا کی جاتی ہے۔ اب بے شمار غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس بارے میں، مثلا 2-3 کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے جو مشہور ہے، وہ کسی حد تک صحیح بھی بات ہے لیکن اس کو غلط سمجھتے ہیں لوگ۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکات جو ہے وہ اس مال پر فرض ہوتی ہے جس پر سال گزرنا ضروری ہے زکات کے فرض۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس جو روپیہ بھی آیا تو اس کا الگ سال شمار ہوگا، یہ سمجھتے ہیں عام طور سے لوگ۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہونی چاہیے جس تاریخ پر آپ زکوٰۃ کا حساب کریں، اور شرعاً وہ تاریخ وہ ہے جس میں پہلی مرتبہ آپ صاحب نصاب بنے. سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار جو صاحب نصاب بنے جس تاریخ میں، وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. لوگ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، رمضان میں حساب کیا جاتا ہے. شرعاً نہ رمضان کی قید ہے نہ کسی اور مہینے کی قید ہے. جس مہینے میں اور جس تاریخ میں آپ پہلی بار زکوٰۃ نصاب کے مالک بنے، وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. جب اگلے سال وہ تاریخ آئے گی تو جتنا، اگر اس وقت بھی آپ صاحب نصاب تھے اور جس اگلے سال جو تاریخ آئی اس وقت بھی صاحب نصاب ہے، تو آپ کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے. بیچ میں اگر ایک دن پہلے بھی روپیہ آیا ہے تو اس پر بھی اگلے ہی دن زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مثلا آپ کی تاریخ جو ہے فرض کرو یکم شوال بنی، تو یکم شوال سے ایک دن پہلے 29 رمضان کو آپ کے پاس 10,000 روپے آ گئے کہیں سے، وہ 10,000 روپے کی زکوٰۃ بھی یکم شوال ہی کو اگلے ہی دن فرض ہو جائے گی. اس پر سال الگ سے گزرنا ضروری نہیں. جب نصاب پر سال گزر گیا تو اب اس دن جو آئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اسی دن فرض ہو جائے گی. تو یہ غلط فہمی ہے. چنانچہ طریقہ یہ ہے کہ جو تاریخ زکوٰۃ کی آئی ہے اس میں جو کچھ بیلنس ہے آپ کے پاس بس اس پر زکوٰۃ فرض. اس تاریخ میں جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، جو پہلے خرچ ہو گئی اس کا کوئی حساب نہیں، جو کل آئی اس کا کوئی حساب نہیں. یہ دیکھیں کہ اس تاریخ میں جو زکوٰۃ آئی ہے وہ جو مال اس تاریخ میں موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض. تو یہ ایک غلط فہمی یہ ہے جو عام طور سے پائی جاتی ہے، اور یہ غلط فہمی کی وجہ سے بعض اوقات بہت سی چیزیں زکوٰۃ کی سے رہ جاتی ہیں. پھر یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک تاجر جو ہوتا ہے، تجارت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی جتنا مال تجارت ہے، چاہے وہ فنشڈ گڈز کی شکل میں ہو یا را مٹیریل کی شکل میں ہو، اس کی اس دن کی قیمت جو تاریخ کی زکوٰۃ کی مقرر ہے، اس دن کی جو قیمت ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس کے اوپر زکوٰۃ صرف کیش پر نہیں، کیش پر ہوگی، بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ہوگی، کوئی اور فائنینشیل پیپر دیا ہوا ہے اس پر ہوگی، اور ساتھ میں جو جتنا مال تجارت ہے، چاہے وہ تیار شکل میں ہو اور چاہے وہ را مٹیریل خام مال کی شکل میں ہو، اس دن اس کی قیمت لگائی جائے گی. یکم شوال مثلا ہے تو یکم شوال کو اس سارے مال کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ ادا کیا جائے گا. اب یہ عام طور سے لوگ اس باریکی کے ساتھ حساب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ ہو تو گئی لیکن للزکوٰۃ فاعلون میں شامل نہ ہوئے، زکوٰۃ کا عمل کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے. اس دن اس کا حساب کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو تاجر لوگ ہیں وہ اپنے ایک مرتبہ کسی عالم سے اچھی طرح سمجھ لیں اپنی بیلنس شیٹ کے ساتھ کہ کون سے آئٹم پر زکوٰۃ فرض ہے، کون سے آئٹم پر نہیں ہے، کس وقت فرض ہوگی، کس طرح فرض ہوگی، کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. یہ جاننا ہر تاجر کے ذمے فرض عین ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں فرض عین ہے، ہر انسان کے ذمہ ضروری ہے، ہر تاجر کے ذمہ ضروری ہے کہ جانے، اور اس کو کسی اچھے عالم مفتی سے سمجھ کر اس کا تعین کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی احکام زکوٰۃ کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے. اس میں الحمدللہ انہوں نے آج کل کے حالات کے مطابق کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کی تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے. وہ مطالعہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے عالم سے ان کو باقاعدہ پڑھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان والذین هم للزکاۃ فاعلون میں ہمارا شمار فرما لے. بس بھائی آج یہ 3 صفات کا بیان ہوا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی اور ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.